تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو گے تو ہرا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو پورے عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ 20 دسمبر 2025 کو دہلی بھارت میں ہونے والی ڈبیٹ اور مناظرہ مباحثہ، اس پہ بہت کچھ کہا لکھا سنا جا رہا ہے۔ اس وقت میں بڑی اختصار کے ساتھ بڑی سطحی طور پہ چند گزارشات اپنے عوام الناس سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جو اس مکالمے مباحثے پہ اعتراضات یا احساس کمتری کے اندر مبتلا کچھ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا اعتراض جو اس مباحثے مناظرے پہ کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں اس کو سراہنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسلام کو اور مسلمان کو ایک بے دین اور ملحدانہ نظریات کے حامل شخص پہ فوقیت، برتری، فتح عطا فرمائی۔ اس کے برعکس ہم اس میں کچھ کمی کجی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ڈبیٹ کے آخر میں مفتی شمائل ترمذی صاحب نے جاوید اختر کے ہاتھ کیوں چومے؟ تو سن لیجئے، آپ نے شاید اس مناظرے مباحثے پہ اس کو بنظر غائر دیکھا نہیں ہے۔ اگر دیکھا ہوتا تو آپ کو محسوس ہوتا کہ جس وقت مفتی صاحب دلائل دیتے تھے اس وقت جاوید اختر متاثر، مرعوب نظر آتا تھا، اور اس کی حرکات، سکنات، اس کی آنکھوں کے اشارے یہ بتلا رہے تھے کہ وہ مفتی صاحب کی بات سے متاثر ہو رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو اس وقت گفتگو کر رہا ہے اور جس کا سارا دماغی زور، طاقت، قوت صرف ہو رہی ہے دلائل پر، اور پوری حاضر دماغی اور حاضر جوابی کے ساتھ، اب اس میں بھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ مفتی صاحب کے دلائل پہ بات کریں گے، ان کا تجزیہ بھی کریں گے۔ لیکن اس وقت جو بات ہے، دیکھنے والا اگر بنظر غائر اور بنظر حقیقت دیکھے تو محسوس کر رہا ہے کہ جاوید اختر جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے مفتی صاحب کی گفتگو سے، مفتی صاحب کے دلائل سے، نہ صرف متاثر ہو رہا ہے، مرعوب ہو رہا ہے اور تحسین کی نگاہ سے مفتی صاحب کو دیکھ رہا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ یہ مفتی صاحب کی باتوں کا اثر لے رہا ہے، اور بالآخر اس کے ڈبیٹ کے آخر میں، سوال و جواب کے سیشن کے آخر میں جب اختتام کی طرف مجلس جا رہی تھی تو بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ جاوید اختر مفتی شمائل ترمذی سے متاثر ہو چکا ہے، ان کے دلائل کو اپنے دماغ میں جگہ دے چکا ہے۔ تو یہاں لا محالہ مفتی صاحب کا طرز عمل یہی بنتا تھا، یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کو کہتے تالیف قلب، اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے کہ میں کوئی تیرے پہ غالب آ کے یا تجھے پچھاڑ کے یا تجھے گرا کے نہیں جا رہا، تیرے ذہن کو صاف کیا ہے، صاف ہو چکا ہے۔ اب تیری عمر کے لحاظ سے میں تجھ سے مصافحہ نہیں کر رہا، صرف تیرا ہاتھ بھی چوم رہا ہوں کہ تجھے میں گلے لگا رہا ہوں، تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اس اسلام کی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس ذات عالی کی جس کا وجود اور جس کی حقیقت تجھ پہ اللہ نے اپنے کرم سے اور میری زبان کے ذریعے سے عیا کر دی ہے۔ اب دل نرم ہو چکا ہے، مفتی صاحب نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، غلط نہیں کیا، اس کو تالیف قلب پہ معمول کریں، اس کو غلط نظر سے مت دیکھیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کسی نے کہا کہ اگر فلاں صاحب ہوتے، کسی کا نام لیا، تو وہ قرآن و حدیث سے دلائل کا انبار لگا دیتے۔ اب بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کس مغالطے میں ہیں؟ مناظرہ کسی دیوبندی بریلوی کا نہیں ہو رہا، مناظرہ بریلوی وہابی کا نہیں ہو رہا، یہاں مناظرہ اسلام مسلمان کا ایک ملحد دہریے سے مناظرہ ہو رہا ہے، اور دہریہ تو نقلی دلائل کو مانتے نہیں ہیں،
نقلی دلائل کے انبار ہیں، وہ تو سب کے پاس ہیں، کسی کو بھی کھڑا کر دو، کسی طالب علم کو کھڑا کر دو، وہ بھی نقلی انبار، ہاں جی، دلائل کا انبار لگا دے گا۔ وہاں تو بات عقلی، ہاں جی، سائنسی، تخلیقی، ہاں جی، اور فلسفی منطقی دلائل کی ضرورت تھی، جو الحمدللہ فللہ الحمد مفتی صاحب کی طرف سے اللہ نے ان پہ ہاں جی کھولے، اور مفتی صاحب بر وقت برملا اور بھرپور جواب دیتے رہے۔ اگلی بات میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، بھائی کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی یہ اس کی فتح ہے، یہ نہیں بھائی، اس نظریے سے مت دیکھو، خدا کے لیے یہ اسلام کی فتح ہے۔ اس کو یہ نہ دیکھو کہ وہ ندوی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی فلاں ہے، بھائی مسلمان ہے، ہم سب ہیں، ہماری فتح ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزائی پہ غالب آئے تو ہم نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میر علی شاہ کی فتح ہے، مرزا ہاں جی قادیانی پہ نہیں، ہم نے یہ کہا کہ آل رسول کی، مسلمان کی فتح ہے، ہاں جی، کذاب پر، باطل پر، جھوٹے پر، ہاں جی، تو اسلام کی فتح ہے۔ ہاں اگر سید عطا اللہ شاہ بخاری انگریز پہ غالب آتے ہیں تو عطا اللہ شاہ بخاری کی فتح نہیں، یا اس کو دیوبندی کی فتح نہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ اسلام کی فتح ہے، آل رسول کی فتح ہے۔ ہاں جی، ملحد بے دین انگریز پر اگر ہاں جی فاتح قرار پاتے ہیں، میرے بھائیوں میں نام لیتا چلتا ہوں، اگر شیخ اسرار راشد صاحب ہاں جی وہ ایک عیسائی کے مقابلے میں غالب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ایک بریلوی کی فتح ہو گئی ہے ایک عیسائی پہ، ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں ایک مسلمان کو اللہ نے فاتح بنایا ہے مقابلے میں عیسائی کے۔ ہاں تو اس لیے جو اسلام اور مسلمان ہے، اسلام کی بات کر رہا ہے، اسلام کی حقانیت پہ بات کر رہا ہے، توحید پہ بات کر رہا ہے، رسالت پہ بات کر رہا ہے، اللہ اس کو مناظرے میں، مباحثے میں فتح عطا فرماتے ہیں تو یہ اسلام کی فتح ہوتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں تو دیکھو، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ہندو سے جو ہے وہ مباحثہ کرتا ہے، ہندو پنڈت پہ غالب آتا ہے اور اسی کی کتابوں سے دلائل نکال کے اسی کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، تو یہ ذاکر نائک کی شخصیت کی فتح نہیں ہے، یہ اسلام کی فتح ہے۔ اسی طرح ہاں جی اعلیٰ حضرت قیاس کسی بھی میدان میں، کسی مرحلے پہ آج بھی اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کھڑے ہوں اور وہ کسی ملحد بے دین کے خلاف بات کریں اور دلائل دیں اور اس کو مغلوب کریں اور اس کو شکست سے فاش دیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مفتی حنیف قریشی کی فتح ہے، ہم یہ کہیں گے یہ مسلمان کی، اسلام کی فتح ہے۔ ہاں جی اگر دلائل کے میدان میں ہاں جی ہمارے علامہ ابتسام الہی ظہیر ہاں جی وہ کھڑے ہوں اور کسی ملحد اور بے دین سے مناظرہ مباحثہ کریں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو فتح عطا فرمائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ابتسام الہی ظہیر کی فتح ہے، ہم یہ کہیں گے الحمدللہ یہ اسلام کی فتح ہے، اللہ نے اسلام کو فوقیت دی ہے۔ اگر مفتی واحد قریشی کسی ملحد بے دین کے مقابلے میں کھڑا ہو اور وہ یہ ہاں جی ثابت کر دے کہ اسلام حق مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات برحق ہے، اللہ کی ذات پر صفات پر وہ دلائل دے، عقلی نقلی ہاں جی جو بھی ماننے والا جن دلائل کو مانے، اگر وہ ہاں جی دلائل کے انبار لگاتا ہے اور وہ فاتح قرار پاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عبد الواحد قریشی کی فتح ہے، ہم یہ کہیں گے یہ اسلام کی فتح ہے۔ اسی طرح کسی بھی میدان میں ہاں جی غازی ممتاز قادری نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ ممتاز قادری فلاں تھا یا فلاں۔ بھائی میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلکوں سے نکلو، اب وہ دور نہیں ہے، مسلکوں سے نکلو، مذہب پہ آؤ، ہاں جی اب مذہب اسلام کا پرچار کرو، یہ چھوڑ دو دیوبندی بریلوی اہل حدیث، یہ چھوڑ دو ہاں جی فلاں فلاں فلاں، کوئی نہیں بھائی مسلمان ہیں۔ اب ہمارا مقابلہ عالم کی بھر کے اندر ہمیں دنیا دیکھ رہی، اسلام کو غالب کرنا ہے، اسلام نے غالب آنا ہے، ہاں جی ہم اس کا ذریعہ بن جائیں، ہم اس کا راستہ بن جائیں، ہم اس کا واسطہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی اسلام کے غلبے کے لیے استعمال فرما لے۔ اگر ممتاز قادری صاحب کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اسی طرح ہاں جی کوئی بھی ہمارے مفتی عمر صدیق صاحب ہوں، یہ چھوڑیں ہاں جی آپس کی بحثوں کو، اگر مفتی عمر صدیق کھڑا ہو کسی ملحد بے دین کے مقابلے میں اور اللہ مفتی عمر صدیق کو فتح عطا فرمائے، ہم کہیں گے الحمدللہ ہمارا ہاں جی مسلمان غالب ہوا، اسلام غالب ہوا۔ تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپس کے یہ مت کہو یہ فلاں فلاں ہوتا یہ ہوتا، اس کو بھی اللہ نے فتح دی ہے، اسلام کو فتح دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آخری گزارش میری یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ استعدادیں رکھی ہیں، اور ابھی سوشل میڈیا کا دور
पहले भी मुनाज़रे होते रहे, पहले भी मुबासे होते रहे बेदीनों के साथ, हाँ जी, ईसाइयों के साथ, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, ईसाइयों के साथ हुए, हाँ जी, हिंदुओं के साथ हुए, सिखों के साथ, कहीं भी, हाँ जी, मुल्हिदों के साथ, बेदीनों के साथ, हाँ जी, बुद्ध मत के साथ, और फिर हाँ जी आतिश प्रस्तों के साथ, कवाकिब प्रस्तों के साथ, हाँ जी, यहूदियों के साथ अल्लाह ताला जल्ल शान ने हर मुकाम पे, हर मौके पे इस्लाम और मुसलमानों को फतह अता फरमाई है। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करे और नौजवानों को इसका प्लेटफॉर्म भी मुहैया करे, नौजवानों को इसका माहौल भी फराहम करे, उलमा की कदर भी करे और उलमा को इन मैदानों में आगे बढ़ने के मौके भी दे और इसके लिए तैयार भी करे। ये भी जिहाद है। अल्लाह ताला जल्ल शान हमें सारे मसालिक के उलमा की, नौजवान हों, बूढ़े हों, जिस मैदान में भी जो भी दीन के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला जल्ल शान सबको कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। अल्लाह ताला जल्ल शानुहू मेरे उलमा का, हाँ जी, मेरे तमाम मसालिक के, तीनों मसालिक के उलमा किराम का, हाँ जी, हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला जल्ल शानुहू आलिम इस्लाम का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।